خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی۔ زندہ خدا کی حضوری میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی، صحت اور سلامتی بخشی اور زندگی میں یہ خوبصورت موقع بخشا تاکہ ہم زندہ خدا کی حضوری میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ جھکے ہوئے اس کی پرستش، اس کی ستائش کرتے ہوئے، اس کے نام کو جلال دیتے ہوئے اس کی زندہ آواز کو، اس کے کلام کو سنیں تاکہ ہم اس کی سچائیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال کر 30، 60، 100 گنا پھل لائیں اور خداوند کے نام کو اور کلام کو جلال دینے کا باعث بنے۔ آمین۔ کلام خدا میں سے اپنی رہنمائی کے لیے زبور 23 اور اس کی پہلی آیت مقدسہ اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ زبور 23 اس کی پہلی آیت مقدسہ۔ کلام خدا میں لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ آمین۔ یاد رکھیں گے یہ کہنا کہ خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی، یہ کہنا ایک الگ بات ہے، لیکن ان الفاظ پر، اس کلام پر جو ہم اپنے منہ سے بولتے یا دہراتے ہیں، اس کلام پر قائم رہنا یا اس کلام پر کھڑے رہنا یا اس کلام پر ایمان، امید اور بھروسے کے ساتھ کھڑا ہونا ایک الگ بات ہے۔ گو انسان یہ کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں، جوان کہتے ہیں، بوڑھے کہتے ہیں، خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی، لیکن اس کہے گئے کلام کے مطابق اس پر اعتماد کرنا، اس پر بھروسہ رکھنا اور پورے ایمان کے ساتھ اس پر کھڑے رہنا مشکل بات ہے، کیونکہ انسان جیسے ہی مشکل ترین حالات میں سے گزرتا، مسائل میں سے گزرتا ہے، تو انسان کا ایمان کی جو کنڈیشن ہے، جو حالت ہے، وہ نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ اس لیے بائبل مقدس میں خداوند اور اس کے مقدسین کا ایک گہرا تعلق بیان کیا گیا ہے، کیونکہ خدا کو چوپان اور اس کے لوگوں کو اس کی بھیڑیں کہا گیا ہے، اور زبور 23 کو عوامی زبور کہا جاتا ہے کیونکہ اسے مختلف موقعوں پر مختلف لوگ جو ہیں، مختلف طبقہ سے تعلق رکھنے والے، چھوٹے، بڑے، جوان، بوڑھے اس کو پڑھتے ہیں۔ اور زبور 23 میں یہوہ خدا کو چوپان کہا گیا، اور یہوہ خدا میں جو چوپانی حیثیت ہے، چوپانی خوبیاں ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہوہ خدا ایز اے چوپان ہونے کی حیثیت سے وہ مہیا کرنے والا ہے، وہ پرووائڈر ہے، وہ ہر ایک جان کی فکر کرتا، کیونکہ کلام خدا میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی مٹھی کو کھولتا ہے اور ہر ایک جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ پرووائڈر، وہ مہیا کرنے والا، وہ
وہ ہر ایک جاندار کے لیے اپنی مٹھی کو کھولتا اور وہ ہر ایک جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور کھانے کے لیے وہ روٹی فراہم کرتا، کھانے کے لیے وہ روٹی مہیا کرتا، پینے کے لیے پانی بخش دیتا، اور گھر رہنے کے لیے چھت ہمیں فراہم کرتا، رہنے کے لیے ہمیں ایک گھر دیتا، ایک گھر بخش دیتا، اور زندگی کو قائم رکھنے والی دیگر چیزیں جو زندگی سے متعلق ہیں وہ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اور چوپان ہونے کی حیثیت سے یہوہ خدا موت کی وادیوں میں ہماری حفاظت کرتا، ہمیں پروٹیکٹ کرتا، کیونکہ اس نے ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، کیونکہ وہ چوپان ہونے کی حیثیت سے اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کرتا، اپنے بھیڑوں کی حفاظت کرتا، اور چوپان ہونے کی حیثیت سے زندگی کی درست راہوں کی طرف لے جاتا، ہمیں درست رہنمائی، درست ہدایات ہمیں فراہم کرتا ہے، تاکہ ہم درست راہوں پر چلتے ہوئے، ہم اس کی قیادت میں چلتے ہوئے، اس کی راہوں پر چلتے ہوئے زندگی گزار سکیں۔ اور یہوہ خدا ایز اے چوپان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، مایوسی کی دلدل میں ہمیں نہیں پڑنے دیتا، بلکہ گو اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو بھی وہ ہمارے ساتھ رہتا اور ہماری مدد کرتا، رہنمائی کرتا، اور ہمیں مایوسیوں میں سے نکالتا، کیونکہ جہاں مایوسی آ گھیرتی ہے وہاں خدا کی قدرت کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے چوپان ہونے کی حیثیت سے مہیا کرنے والا، موت کی وادیوں میں حفاظت کرنے والا اور درست رہنمائی کرنے والا خدا، اور وہ کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ کن کن چیزوں کی ہمیں کمی نہیں ہونے دیتا؟ جب انسان کو آرام و سکون کی ضرورت ہو وہ ہمیں آرام و سکون فراہم کرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ جب بھی ہمیں آرام کی، سکون کی، تسلی کی، اطمینان کی ہمیں ضرورت درپیش ہوتی ہے تو وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ اور پھر معافی کی، بحالی کی ہمیں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ ہماری جان، ہماری روح، ہمارا بدن اگر مشکلات کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہوہ خدا ایز اے چوپان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بحال کرتا اور ہمیں بحالی کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے جب کبھی انسان ہونے کی حیثیت سے انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی، گناہ سرزد ہو جاتا، اس وقت وہ ہمیں معافی بخشتا۔ اس لیے ہمیں معافی کی کمی نہ ہوگی، بحالی کی کمی نہ ہوگی، کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں یا ہم سے سرزد ہو جاتا ہے وہ ہمیں معاف کرتا اور ہماری زندگیوں کو پھر از سرے نو بحال کر دیتا ہے۔
اس لیے داؤد کہتا ہے کہ میری جان کو بحال کرتا ہے، اس لیے مجھے بحالی کی کمی نہ ہوگی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر رہنمائی کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ زندگی کی راہوں میں چلتے چلتے اکثر اوقات انسان ایسے حالات میں گر جاتا، ایسے حالات میں پھنس جاتا کہ انسان کی سمجھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ میں ایسے حالات میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اور کئی بار انسان جب غلطی سرزد ہو جاتی، مسائل میں الجھ جاتا، مسائل میں پھنس جاتا، انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، کیا غلط ہے کیا درست ہے۔ ایسے حالات میں جب ہم زندہ خدا کے حضور آتے، زندہ خدا کی حضوری میں جھکتے، اس کے سامنے اپنے مسائل کو رکھتے، تو وہ ہماری درست رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے واضح طور پر خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ مجھے رہنمائی کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ وہ مجھے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، وہ ہمیں درست رہنمائی دیتا، وہ درست راہوں پر لے کر چلتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو، ہماری نسلوں کے لیے بہتر ہو۔ اس راہ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو صداقت کی راہیں، سچائی کی راہیں، سیدھی راہیں، آسمان کی طرف جانے والی راہیں، ان راہوں پر ہمیں وہ لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں رہنمائی کی کمی نہ ہوگی۔ اور پھر مجھے رفاقت کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اکثر اوقات زندگی مشکلات میں پھنستی تو انسان کئی بار ایسا سوچتا ہے کہ لگتا ہے کہ خدا بھی میرے ساتھ نہیں رہا۔ لیکن یاد رکھیں، خدا کا وعدہ ہے، اس زبور کے اندر بھی یہ وعدہ ہے کہ مجھے رفاقت کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ اپنا وعدہ کبھی نہیں بھولتا۔ وہ اپنے وعدوں کے مطابق اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہتا۔ گو انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ میرے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ رہتا، ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا۔ گو انسان کی آنکھیں گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے اندھی ہو جاتی ہے، اور اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ لیکن اس نے وعدہ کیا، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمارے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ مجھے تسلی اور اطمینان کی کمی نہ ہوگی، مجھے سہارے کی کمی نہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب بھی ہم گناہ کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، دکھوں کی وجہ سے ہم غم زدہ ہوتے، ہم پریشان ہوتے، اس وقت ہمارا خدا جو تسلی کا سرچشمہ ہے، وہ ہمیں تسلی دیتا، وہ ہمیں اطمینان مہیا کرتا، اپنا اطمینان بخش دیتا، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، اس طرح کا نہیں جس طرح دنیا دیتی ہے، بلکہ اس طرح کا اطمینان جو ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے موسم میں تمہیں مطمئن رکھے۔ اس لیے خدا جو تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے، وہ ہمیں تسلی اور اطمینان، سہارا ہمیں فراہم کرتا ہے۔ اس لیے مجھے تسلی کی، مجھے سہارے کی اور مجھے اطمینان کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ تیرے عصا، تیرے اختیار کے ساتھ، تیری لاٹھی کے ساتھ، جو اختیار کی علامت ہے، جو قوت کی علامت ہے،
اس کی وجہ سے مجھے تسلی کی کمی نہ ہو، مجھے اطمینان کی کمی نہ ہو، اور مجھے تمام ضروریات زندگی کی کمی نہ ہوگی۔ اگرچہ انسان کی زندگی میں کئی بار انسان کے خود ساختہ گناہوں کی وجہ سے کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، یا کئی ایک اور وجوہات کی بنا پر زندگی میں حالات کڑے مشکل پیدا ہوتے ہیں کہ اسے ضروریات کی کمی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، یا وہ قلت محسوس کرتا ہے، کمی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود خدا کے کلام کے اندر، زبور 23 کے اندر یہ وعدہ ہے کہ مجھے تمام ضروریات زندگی کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ لکھا ہے کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو، ان کی آنکھوں کے سامنے میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ کئی بار حالات جو دشمن ہوتے ہیں، لوگ جو دشمن ہوتے ہیں، ہمارے منہ کا نوالا بھی چھین لینا چاہتے ہیں، لیکن زندہ خدا جو چوپان ہمارا چوپان ہے، وہ ہمارے دشمنوں کی آنکھوں کے سامنے ہمارے لیے دسترخوان بچھا دیتا ہے، اور ہماری زندگی کی تمام ضروریات جو ہے وہ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اس لیے مجھے تمام ضروریات زندگی کی بھی کمی نہ ہوگی، اور پھر مجھے خوشی کی کمی نہ ہوگی۔ گو حالات انسان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، انسان کو الجھا دیتے، زندگی کے سسٹم کو بریک کر دیتے، زندگی میں رکاوٹیں، مسائل پیدا کرتے، اور اس کی وجہ سے انسان غمزدہ ہوتا، پریشان ہو جاتا۔ لیکن اس کے باوجود خدا کے کلام کے اندر یہ وعدہ ہے کہ مجھے خوشی کی کمی نہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے میرے سر پر خوشی کا تیل ملا ہے، اس لیے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، اس لیے مجھے خوشی کی کمی نہ ہو، کیونکہ تو نے میرے سر پر خوشی کا تیل ملا، جو خوشی فراہم کرتا، جو تسلی فراہم کرتا، جو سکون اور اطمینان کی حالت میں لے جاتا ہے۔ تو نے اس طرح کا تیل میرے سر پر ملا، اور پھر آخر میں مجھے بھلائی کی کمی نہ ہو، مجھے رحمت کی کمی نہ ہو، سکونت کی کمی نہ ہوگی۔ گو ہمارے پاس گھر نہ ہو، گو ہمیں وقتی طور پر بھلائی نظر نہ آتی ہو، گو ہمیں رحم نظر نہ آتا ہو، تو بھی یہ وعدہ ہے کہ مجھے بھلائی کی، رحمت کی اور مجھے سکونت کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ تو عمر بھر میرے ساتھ ہے۔ کیونکہ جب زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں بھلائی کی کمی نہیں ہوتی، ہمیں رحم کی کمی نہیں ہوتی، اور ہمیں سکونت کی بھی کمی نہیں ہوتی، رہنے کے لیے گھر کی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ۔ اس لیے گزرے سالوں میں، یا جو گزرا سال ہے، اس میں ہم دیکھ لیں، تجزیہ کریں، مشاہدہ کریں اور سوچ بچار کریں کہ گزرے سال میں خدا نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہماری مدد کی، ہماری رہنمائی کی، اور ہمیں سنبھالے رہا، اور ہماری ضروریات زندگی کو وہ پورا کرتا رہا۔ اس لیے کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور
جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہو۔ آئے پھر ہم بھی اس ایمان، اس امید، اس بھروسے کے ساتھ ہمیشہ زندگی بسر کریں تاکہ خداوند کا نام اور کلام ہماری زندگی کے وسیلہ سے جلال پاتا رہے۔ آمین۔ آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔